اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریا پر عصا مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بنا چھڑی مارے ہی راستہ کیوں نہیں بنا دیا؟ تربیت کرنے والے کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ اور کیا کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو برائی سے روک سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 سے 76 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 63 سے 68 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ تو ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی چھڑی دریا پر مارو۔ مارنا تھا کہ فوراً دریا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گویا ہر ٹکڑا ایک بڑا اونچا پہاڑ تھا، اور ہم نے اسی جگہ دوسرے فریق یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو قریب کر دیا، اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ پھر دوسرے فریق یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈبا کر ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے نکتے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ انفلاق پھٹنے اور دو آدھے ہونے کے معنی میں ہے۔ فرق ٹکڑے کے معنی میں ہے۔ تود پہاڑ کے معنی میں ہے۔ ان کلمات سے سمجھ میں آتا ہے کہ دریائے نیل کے جو سمندر کی طرح ہے، دو ٹکڑے ہونے اور بیچ میں بالکل خشک راستہ بننے کی وجہ سے پانی دو طرف اس طرح سے اکٹھا ہوا کہ جیسے دو اونچے اونچے پہاڑ۔ نکتے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کے افعال یعنی جو بھی وہ کام کرتے ہیں اللہ کے ارادے اور اس کی وحی کے سائے میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اپنے کچھ کام اپنے اولیاء کے ذریعے انجام دیتا ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی پیروی اور اطاعت کریں۔ نمبر 3، اللہ کے ارادے سے ایک عصا یعنی ڈنڈا کبھی اژدہا بن جاتا ہے اور دشمن کے روب و ڈر کا سبب بنتا ہے، اور کبھی یہی عصا رحمت اور مؤمنین کے لیے راستہ بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے ارادے سے ایک عصا یعنی ڈنڈا پتھر سے پانی اور چشمہ جاری کرنے کا سبب بنتا ہے، اضرب بعصاک الحجر، اور کبھی دریا کے خشک ہونے کا ذریعہ۔ نمبر 5، اس ہستی اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ نمبر 6، نجات اور کامیابی انبیاء کی ہمراہی اور ساتھ میں ہے۔ نمبر 7، اللہ اپنے دوستوں اور ناصروں کو سخت ترین حالات میں جب سارے راستے بند ہوں اس وقت نجات دلاتا ہے۔ نمبر 8، دریا کا شکافتہ ہونا، دو ٹکڑے میں بٹنا اور فرعونیوں کا ڈوبنا اللہ کی قدرت اور اس کے قہر کی نشانی ہے اور عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 9، ہمیشہ سے اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ حق کی مدد کرتا ہے اور باطل کا خاتمہ۔ لآیہ، بے شک ایک حادثہ اس وقت عبرت اور نصیحت بن سکتا ہے جب اس حادثے کی طرح اس کے مشابہ کوئی حادثہ تاریخ میں پھر سے پیش آئے۔
وہ واقعات دہرایا جائے۔ نمبر 10، اللہ گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو بیان کر کے اپنے نبی کو تسلی اور صبر کا سبق دے رہا ہے۔ نمبر 11، نصیحت حاصل کرنے والے کم ہیں۔ نمبر 12، پیغمبر اسلام اللہ کی خاص حمایت اور مدد کے سائے میں ہیں۔ ربک، یہ خطاب نبی سے ہے کہ جس طرح سے ہم نے موسیٰ کے مخالفوں کو ہلاک کر دیا، اسی عزت اور قدرت کے ساتھ تیرے مخالفین کو بھی نابود و ہلاک کر سکتا ہوں۔ نمبر 13، لوگوں کا کافر ہونا اللہ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر 14، تربیت کرنے والے شخص کو قدرت مند بھی ہونا چاہیے اور مہربان بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 15، اللہ کفار کو جو مہلت اور موقع دیتا ہے وہ کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ مہربانی اور رحمت کی وجہ سے کہ شاید وہ توبہ کر لیں۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 69 سے 76 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ اور اے رسول، ان لوگوں کے سامنے ابراہیم کا قصہ بیان کرو جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے مجاور بن جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا بھلا جب تم لوگ انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں یا کچھ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تو نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا بھی کہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو یا تمہارے اگلے باپ دادا کرتے تھے؟ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ قرآن میں جناب موسیٰ کے نام کے بعد سب سے زیادہ نام جناب ابراہیم کا آیا ہے۔ جناب موسیٰ کا نام 130 بار آیا ہے۔ روایات کے مطابق آیت میں اب سے مراد جناب ابراہیم کے چچا آزر ہیں، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم جیسے نبی کے والد کافر ہوں۔ لغوی اعتبار سے بھی مربی، دادا اور سسر کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 133 میں ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بابا سے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اگرچہ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے ہیں، اس آیت میں جناب ابراہیم کو جو آپ کے دادا تھے، اسی طرح جناب اسماعیل کو جو آپ کے چچا تھے اب کہا ہے۔ علماء اور دانشور افراد کی تقلید کبھی ترقی اور رشد کا ذریعہ ہوتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، سورہ نحل آیت نمبر 43، سورہ انبیاء آیت نمبر 7، فبہداہ مقتدہ، سورہ انعام آیت نمبر 90۔ لیکن اہل علم کے بجائے عوام کی تقلید جمود اور ہٹ دھرمی کا سبب ہے۔ انا وجدنا آباءنا، کیونکہ قومی اور ملی سنت اور ادب کو بغیر کسی چون و چرا کے ماننا اور اس پر پابند رہنا سماج کو دھوکہ دینے، فکر کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کرنے اور حقیقت کو سمجھنے سے روکنے کا سبب ہے۔ کیونکہ جناب ابراہیم یہودیوں اور عیسائیوں کے سارے گروہ کے نزدیک مقبول ہے، سب آپ کو مانتے ہیں، لہٰذا آپ کی تاریخ کو بیان کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب اور خود مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند اور سبق آموز ہے۔ رعیتم کا کلمہ رعا اور رؤیت سے نکلا ہے، اس لیے رعیتم آنکھ سے دیکھنے اور عقل سے سمجھنے دونوں کو شامل ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ ایک
پیغمبر اسلام اپنے سے پہلے انبیاء کی تاریخ کی حفاظت پر مامور ہیں۔ نمبر 2، جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ فائدہ مند اور اہم ہے۔ نبأ اہم خبر کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، تاریخ کے قوانین اور سنت ہمیشہ ثابت اور باقی رہنے والی ہوتی ہیں، لہٰذا کل کی تاریخ آج کے لیے عبرت اور سبق ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے میں اپنوں سے شروعات کریں۔ نمبر 5، برائیوں سے روکنے میں عمر اور سن کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نمبر 6، نہی عن المنکر میں قدرت اور حالات کے بہتر ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ قال لأبیہ وقومہ، کیونکہ اس زمانے میں جناب ابراہیم کے ایسے حالات تھے کہ آپ کے چچا نے آپ کو دور کر دیا تھا۔ نمبر 7، نہی عن المنکر میں اکیلے پن سے نہ ڈریں۔ نمبر 8، حق کے دفاع میں اپنی فیملی اور خاندان کو نہ دیکھیں۔ قال لأبیہ یعنی ان کی وجہ سے حق کو نہ چھوڑ دیں۔ نمبر 9، اللہ اس بات کو بیان کر کے کہ جناب ابراہیم کے رشتہ دار بت پرست تھے، انہوں نے جناب ابراہیم کی بات نہیں مانی تھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ نمبر 10، سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے سوال کے ذریعے سے بیدار کیا جائے۔ ما تعبدون، جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے انہیں سوچنے پر مجبور کرنے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ان سے سوالات پوچھے۔ نمبر 11، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عبادت کے لیے بنی ہے، اگر وہ حق کی عبادت نہیں کرے گی تو پھر اس کی جگہ باطل کی عبادت کرنا یقینی ہے۔ نمبر 12، قرآن کریم تاریخ کو نقل کرنے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ ایسی چیز کو بیان کرتا ہے جو تربیت کے لیے مددگار اور حساس ہوں۔ ما تعبدون، قرآن جن باتوں کو تاریخ سے ذکر کرتا ہے ان میں تعداد، نام، زمانہ، جگہ وغیرہ کا اشارہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسی باتوں اور پیغام کو ذکر کرتا ہے جو نصیحت اور عبرت آمیز ہوں۔ نمبر 13، نہی عن المنکر میں سب سے اہم منکر اور برائی سے روکنا شروع کیا جائے۔ ما تعبدون، بے شک سب سے اہم برائی اور منکر اللہ کا شریک قرار دینا ہے۔ نمبر 14، ہر عبادت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ کس کی عبادت کی جا رہی ہے یہ اہم ہے، کس شعور کے ساتھ کی جا رہی ہے یہ اہم ہے۔ نمبر 15، عبادت 1 منٹ کی چاہت نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد انسان کے وجود کے اندر بڑی ہی گہری ہے۔ نمبر 16، انحراف اور گمراہی سے بدتر اس گمراہی پر فخر کرنا ہے۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، نظلو یعنی ہمیشہ بت کی پوجا کرتے ہیں، اور عاکفین اس پوجا کرنے کے ساتھ ان کی مجاوری میں لگے رہنا۔ نمبر 17، تبلیغ کا پہلا قدم دلیل لانا اور منطقی بات کرنا ہے۔ نمبر 18، عبادت کا باعث یا خیر پہنچانا ہے یا شر کو دور کرنا ہے، اور بتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 19، عام لوگوں کے سامنے واضح اور روشن دلیل پیش کریں جو ان کے سمجھ میں آنے والی ہوں۔ نمبر 20، عقیدے میں تقلید ممنوع ہے۔ نمبر 21، کبھی کبھی بزرگوں کے رسم و رواج عقل و عقلانیت اور منطق و فکر کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ نمبر 22، کسی کام کا پہلے سے ہونا اس کا سابقہ حق اور حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 23، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی بتوں کے بے اثر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، صرف اپنے بزرگوں کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ نمبر 24، جہالت اور سادہ لوحی انحراف و گمراہی کا میدان صاف کرتی ہے۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون، شرک پر نہ کوئی علمی مبنی ہوتا ہے اور نہ کوئی دلیل۔ نمبر 25، غور و فکر، تعقل اور سوچنا انسان کی ایک ضرورت ہے۔ نمبر 26، مختلف فکروں کے درمیان مناظرہ اور بحث و احتجاج ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ بنا چھڑی مارے ہی دریا پر راستہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی پیروی کریں۔ تربیت کرنے والے میں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو وہ قدرت مند ہو اور دوسرے مہربان بھی ہو۔ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے میں کسی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ چھوٹا بھی اپنے بڑے کو برائی سے روک سکتا ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو روکا تھا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔